اور یہ محفل کما حق ہو جبھی کامیاب ہوگی کہ یہاں پر کوئی شرابی آئے تو نمازی بن کے جائے، یہاں پر رہزن آئے تو رہبر بن کے جائے، یہاں پر داڑھی منڈا آئے تو صاحب داڑھی بن کے جائے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی دیر بھی میں آپ حضرات کو سناؤں گا تو دل کی اتح گہرائیوں سے آپ حضرات سماعت کریں تاکہ یہ ہماری اس محفل کا مقصد کامیاب ہو جائے اور جو مقصد ہے وہ حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین الی آخر الآیہ، صدق اللہ العظیم۔ ایک بار بابا درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے اپنی تقریر کا عنوان جس آیت کریمہ کو بنایا ہے اس کا سلیس مفہوم پردہ ہے، سبحان اللہ۔ یعنی حالات حاضرہ میں ہماری ماں اور بہنوں نے کیا رواج بنا رکھا ہے، اسلام کی خواتین نے، اسلام کی شہزادیوں نے اسلام کی خاطر کیا کچھ کیا ہے، تاکہ میں آپ حضرات کو سناؤں اور آپ کے دل کی تختی پہ لکھوا دوں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے یا ایھا النبی قل لازواجک، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور مومنین کی ماؤں سے فرما دو کہ جب وہ نکلیں تو اپنے چہرے کو ڈھانک لیا کریں اپنی چادروں سے، سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ سے پتہ لگ گیا کہ ہمیں ہماری ماں بہنوں کو پردہ کرنا چاہیے۔ اب میں آپ کو بتا دوں، ایک دن نبیوں کے سردار مالک کائنات اپنی بیٹی فاطمہ کے یہاں تھے۔ آپ نے کہا کہ بیٹی فاطمہ، میں نے دیکھا ہے جہنم کے اندر کچھ ایسی عورتیں ہیں جو اپنے سر کے بل لٹکی ہوئی ہیں اور ان کی کھوپڑیاں آگ سے پگھل رہی ہیں، اللہ اکبر کبیر، یعنی کھول رہی ہیں۔ پیاری بیٹی فاطمہ نے کہا بجان یہ کون عورتیں ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو پیارے آقا بے قصور کے قص، بے قصور کے مسئلے کہا اے میری لخت جگر نور نظر، یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے گھروں سے نکلتی تھی تو بے پردہ نکلا کرتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ عذاب دیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں آپ کو بتا دوں کہ آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ، اور آپ یاد کرو اسلام کی خواتین کو، حضرت خواتین میں سے ایک اسلامی بہن ہے جن کا نام حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ آپ گھر سے نکلی، کسی نے آپ کا چہرہ دیکھ لیا، آپ فوراً واپس بھاگنے لگی، ٹھوکر لگی، آپ کا ہاتھ ٹوٹ گیا، آپ کی زبان سے الفاظ جاری ہو گئے کہ مولا تیرا احسان ہے، تیرا شکر ہے، رابعہ کا جو ہاتھ ٹوٹا ہے کسی دنیا داری کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے، تاکہ کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر نہ پڑ جائے، اے مولا تیرا احسان ہے۔ اتنا کہنے کے بعد آپ سجدے میں گرتی ہیں اور بار بار دعا کرتی ہیں، اے پروردگار عالم میں دل سے دعا یہی کرتی ہوں کہ تو نے مجھے دعاؤں کا بندی بنایا ہے، میں دعا یہ کرتی ہوں کہ مولا مجھے ایک آقا سے چھٹکارا دلا دے، تو اپنا حقیقی اپنا غلام بنا لے۔ آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا اے بندی، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں، آپ ایک کے یہاں خادمہ تھی، خدمت کرتی تھی، تو جب آپ کے آقا نے سنا کہ رات کا ٹائم آ گیا اور یہ رابعہ بصریہ مصلی بچھانے کے بعد رب کو یاد کرتی ہے اور دعا یہ مانگتی ہے کہ پروردگار عالم دن بھر تو میں دنیاوی مالک کی خدمت کرتی ہوں اور رات کو تیری عبادت کرتی ہوں، لہذا مجھے اس سے چھٹکارا دلا دے۔ مالک نے یہ سن لیا، صبح ہوتی ہی کہا اے رابعہ بصریہ آج سے میں تجھے آزاد کرتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا کہ تو اتنی نیک بندی ہے، ہاتھ ٹوٹ
ہے, اللہ اللہ کر رہی ہے. اے رابعہ سن لے, آج سے تو میری مالکنی بنے گی اور میں تیرا خادم بنوں گا. جب تک تو میرے یہاں پر رہے گی مالکنی بن کے رہے گی. سبحان اللہ. اس کے بعد کہا, اے رابعہ بصریہ تجھے اجازت ہے, چاہے تو میرے پاس سے جا سکتی ہے اور چاہے تو میرے یہاں رہ سکتی ہے. رابعہ بصریہ نے کہا کہ مولا اب مجھے چھوٹ مل گئی ہے, اب تو میں اللہ اللہ کروں گی, یہ دنیا داری کو چھوڑ دوں گی. آتا ہے تواریخ کے اندر کہ حضرت رابعہ بصریہ روزانہ رات کو 1000 رکعت نماز نفل پڑھا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور اس کے بعد دعا کرتی تھی کہ مولا میں جو یہ نماز پڑھتی ہوں میں تجھ سے اس پہ ثواب طلب نہیں کرتی, بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ جب قیامت کا دن ہو, نبی پاک تشریف فرما ہو, تو صرف اتنا کہہ دیں, اے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام دیکھو دیکھو یہ رابعہ بصریہ ہے, میری امت کی عورت ہے, یہ وہ عورت ہے جس کا ایک دن میں عمل یہ رہتا تھا کہ 1000 رکعت نماز نفل ادا کیا کرتی تھی. آپ غور تو کریں میری ماں اور بہنوں, آج ہم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی یاد مناتے ہیں, منانا بھی چاہیے, لیکن کاش آپ نے سمجھا ہوتا کہ اس زینب نے اپنے پیارے بھائی حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں رہنے کے بعد کیا کردار ادا کیا تھا. میں آپ کو بتاؤں, آپ کا کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, آپ کے بھائی پیارے حسین اپنی بہن کے پاس آئے اور کہا کہ بہن سارے ساتھی سارے رفقا شہید ہو چکے ہیں, اب تیرا ایک بھائی موجود ہے, میں تجھ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری بہن زینب تو نے مدینہ منورہ کی پرکے پہاڑوں سے لے کر مکہ معظمہ کے حسین بازاروں تک, مکہ معظمہ کے حسین بازاروں سے لے کر کربلا کے تپتے ہوئے میدانوں تک میرا ساتھ دیا ہے. اے پیاری بہن زینب, تیری اس وفاداری پر, تیری اس وفاداری پر نانا جان کی امت کی عورتیں ناز کرتی رہیں گی. اے بہن مجھے معلوم ہے کہ تو نے علی اکبر کو قربان ہوتے دیکھا ہے, اے میری بہن تو نے قاسم کی جوانی کو لٹتے ہوئے دیکھا ہے, اے میری پیاری بہن تو نے علی اصغر کو تیر کھاتے ہوئے دیکھا ہے, عباس علمدار کے بازو کٹتے ہوئے دیکھے ہیں. اے میری بہن تو نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا ہے, لیکن بہن تو نے صبر کیا ہے, تو صبر سے رہی ہے. اب میں تجھ سے کہنا چاہتی ہوں, اے میری بہن سن لے, جس وقت تو اپنے بھائی حسین کا سلطان سے جدا ہوتے دیکھے تو صابرہ رہنا, شاکرہ رہنا, کیونکہ تم شاکروں کی بہن ہو, صابروں کی بہن ہو. اے میری بہن زینب, میں مجھے پتا ہے کہ میرے بعد میں تمہیں تپتے ہوئے میدان میں چلنا پڑے گا, تمہارے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گی, پیروں میں بیڑیاں ہوں گی. اے میری بہن صبر کرنا. میں اپنی بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں, ارے یاد تو کرو تاریخ اسلام کو, اس وقت بہن کا عالم کیا ہوگا کہ بھائی کہہ رہا ہے کہ میں زمین پہ پڑا ہوں گا, بہن تو صبر کرنا. بہن نے کہا کہ بھائی جان چاہے کچھ بھی ہو جائے میں صبر کر کے رہوں گی. اور بھائی نے کہا تھا کہ بہن پردے کا خیال رکھنا. کہا اے بھائی کسی بھی حال میں اپنے سر سے دوپٹہ ہٹنے نہ دوں گی. آگے تو چلیے, آخرکار بہن بھائی کی باتیں ہو گئی. میں آپ کو بتا دوں 10ویں محرم یہ دن پورا ہو گیا, رات آتی ہے جس رات کو رات غریبہ کہا جاتا ہے, جب ظالموں نے پورا کنبہ لوٹ لیا, ساتھیوں کو شہید کر دیا, رفقا کو شہید کر دیا. جب رات آئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھی ہوئی تھی, آپ نے سوچا کہ لاشوں کی کہیں اور زیادہ بے حرمتی نہ ہو جائے, آپ پہرا دینے لگی. رات کا ٹائم تھا, دیکھا کہ اندھیرے میں کوئی آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ آنے والے کون ہے, تو نے ہمارے سارے عتیر اقارب کو جامع شہادت دلوا دیا ہے, آخر تو کون ہے؟ تو آواز آئی کہ میں مرد نہیں ہوں بلکہ عورت ہوں. کہا عورت؟ کہا کہ میں حر کی بیوی ہوں, اور اے بہن زینب میں اس لیے آئی ہوں. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت.